اچھا ابھی وزیر داخلہ وہاں بیٹھے ہیں ایران میں، اور ایران سے خبر آئی کہ جناب وہ ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے. اب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ایران کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایران تو خود جو ہے ان سے جان چھڑا رہا ہے، اور ایران جو ہے ہم سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کو واپس بھیج رہا ہے. لیکن ایران نے ایک سسٹم جو ہے وضع کیا ہوا تھا، اس کے تحت جو ہے وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے. ہم نے سسٹم نہ وضع کیا اور ہم نے دروازے کھول دیے ہمارے. میں آپ کو ذاتی جو ہے ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. پرسوں کا سیالکوٹ تھا. میرے پاس ایک خاتون ہے، میری ورکر، میری عمر کی خاتون ہے، ساری عمر جو ہے اس نے میرے والد کی بھی ورکر رہی، میری بھی ورکر ہے. اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا زیادہ عمر نہیں رہ گئی ہوئی، تو میرے دو تین چار بندوں کی ایک افغان فیملی ہے، میری ٹیک کیئر کرتی ہے، تو ان کی بھی ڈیپوٹیشن کا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے، تو ان کی ڈیپوٹیشن رکوا دو، مجھے دفن کرنے والا کوئی نہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں کوئی نہیں، دفن اللہ نہ کرے اس قسم کی نوبت آئے تو دفن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو بندوبست ہو جائے گا، لیکن کیوں ان لوگوں کو جو ہے ہم رہنے دیں، جو ہے تو ان کو جانے دو. کبھی لگا میں ضد کرتی رہی. اب دیکھیں کہاں ایک سیالکوٹ کے ایک محلے کے اندر کوئی امیر لوگ نہیں رہتے، غریب لوگ وہاں پہ، میرے غریب لوگ تو نہیں لیکن لوور مڈل کلاس وہاں پہ رہتی ہے، اور وہاں پہ یہ لوگ وہاں تک پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو لوگ جو ہے سمپتھائزر جو ہیں دیر آل اوور پاکستان. تو یہ اس کے باوجود ہمارے ساتھ جو انہوں نے کر چھوڑا ہے کہ ہم آج بھی ایک بچہ شہید ہوا ہے، یہ کیپٹن جو ہے شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن خان صاحب یہ جو ثالث ممالک ہیں ان کی بھی اس بارے میں وہی رائے ہے اس مذاکرات کے راؤنڈ کے بارے میں؟ پریسائسلی استنبول والے کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر کسی رائے کا اظہار نہیں. بالکل ان کی رائے بالکل ہم نے انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ اس دفعہ 30 35 40 گھنٹے جو ہے وہ بات چیت ان سے کی ہے. دوحہ میں جو ہے بات چیت جو ہے وہ بھی تقریباً 13-14 گھنٹے بات چلی تھی، اور بار بار بریک ڈاؤن ہوتا تھا، لیکن بار بار ریزیوم ہوتی تھی. وہ صرف اسی لیے ہوئی کہ سازشوں کی وجہ سے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک یہ نہ کو کل کہے کہ جی آپ نے کیا نہیں تھا، جو ہے وہ پورا جو ہے ایگزاسٹ نہیں کیے تھے سارے کے سارے. تو وہ ہم نے ثالث کیا ڈپلومیٹک نارمز کی وجہ سے کھل کر خود کی رائے کا اظہار نہیں کر رہے کہ وہ بھی افغان طالبان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس نہیں وہ نہیں کریں گے. وہ اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. کل پھر جو ہے وہ ثالثی جو ہے وہ اس کا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ویسے کمال نہیں ہے خواجہ صاحب کہ اگر وہ چلیں، ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ ہے، لیکن اگر وہ قطر، ترکی یا سعودی عرب جیسے ملک کے بھی دباؤ میں نہیں آ رہے تو یہ تو کمال نہیں ہے پھر. دیکھیں اس میں انڈیا بھی تو اپنا رول پلے کر رہا ہے نا. وہ اس کو انڈیا کو بھی اپیز کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی ان کی ایک جو ہے ضمانت جو ہے یا ایک گارنٹی وہاں پہ رہے کہ کل کو پاکستان کے ساتھ آل آؤٹ کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے ٹیمپریچر جو ہے جو ہمارا اور انڈیا کا بارڈر ہے اس سے بڑھا سکتا ہے. تو یہ دونوں مل کے جو ہے پاکستان کے لیے کوئی پرابلم خدا نخواستہ اللہ خیر کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس قسم کی سوچ تو ہو سکتی ہے نا ان میں جو ہے. اوکے. اب ظاہر ہے ہمارا جو آخری مارکا ہوا تھا وہ بھارت سے ہوا تھا، اور جس میں امریکن انٹرونشن کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی. ہاؤ ریلیونٹ از امریکہ ان دس ریگارڈ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں ایک سے زائد مرتبہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پاکستان افغانستان کا ایپیسوڈ ختم کروانا. تو کیا دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو انیشیٹوز لیے ہیں، آپ دیکھیں کمبوڈیا اور اس کا کیا دوسرا ملک کا انہوں نے کروایا ہے، وہاں پہ کچھ صلح صفائی کروائی ہے انہوں نے. جو ملیشیا میں جو کچھ ہوا ہے، جو ایک صلح صفائی ہوئی ہے، تو وہ اس میں بھی ان کا انیشیٹو ہے. انیشیٹو اس وقت بھی ایز وی اسپیک آن گوئنگ انیشیٹو ان یوکرین آلسو. ہمارا یہاں سے انڈیا کے ساتھ جو ہے ہوا ہے. پھر اسی طرح پیلسٹائن میں انہوں نے، امریکہ نے جو ہے ایک ڈیسائسو رول پلے کیا ہے. میرا مطلب انٹرپریٹیشن تو ان کے رول کی بہت سی ہیں، لیکن کم از کم اگر وہ
پریشر نہ کریٹ کرتے تو یہ آج بھی خون خرابہ جو ہے وہ جاری رہتا. جس طرح ایک بالکل ایک ایکسٹریم کے اوپر اسرائیل نے جو ظلم کی انتہا کر دی انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ ساری جگہ پہ وہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور ساتھ جو بات کہتے ہیں وہ بات بڑی درست ہے اور وہ ہسٹوریکلی اسٹیبلش چیز ہے کہ جہاں ٹریڈ ہوتی ہے نا وہاں پہ جنگیں نہیں ہوتی, کیونکہ لوگ کمائی کر رہے ہوتے ہیں دونوں سائڈ کے اوپر. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چائنا نے پچھلے جب سے ختم ہوئی ہے جنگ ختم ہوئی ہے 80 سال کے اندر, چائنا نے سوائے نارتھ کوریا اور ویتنام میں انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کی سرحدیں لگتی تھیں. انہوں نے کسی کانفلکٹ میں حصہ نہیں لیا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وائی ڈونٹ دے دا وے دے امیریکنس ہر جگہ جو ہے انہوں نے کہیں انٹرفیرنس کی ہوتی ہے, کیونکہ امریکہ کا جو مین جو پروڈکٹ ہے جو وہ دنیا میں مارکیٹ میں جو بیچتے ہیں وہ اسلحہ ہے. ان کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے یہاں جنگیں ہونی چاہیے. سو دے ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اپروچ ٹورڈز ورلڈ افیئرس, انٹرنیشنل افیئرس. چائنا کہتا ہے کہ میں کنزیومر گڈز بیچتا ہوں, مجھے امن درکار ہے. کنزیومر گڈز بیچنے کے لیے امن درکار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ٹیلی فون بیچ رہے ہیں, آپ لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں, آپ کھلونے بیچ رہے ہیں, آپ کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں جو کنزیوم کرنے والی چیزیں ہیں آپ وہ بیچ رہے ہیں. تو وہ ہر جگہ مارکیٹ پلیسز میں آپریٹ کرتے ہیں. جی ہاں, تو یہ اپروچ ہی ڈفرنٹ ہے. But Pakistan may or should request United States of America to play its role in this regard? پاکستان افغانستان ایشو میں I will refrain from speculating on that کہ بھئی کیا ہماری کیا نیشنل پالیسی اس میں ہوتی ہے کہ جی آپ جو خصوصاً اگر اس میں اگر انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہے تو اس میں ترکی اور اس سے خصوصاً قطر کے دو بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ جو ہے. کوئی I don't know, میں I'll refrain from. ابھی آپ اس پہ کامنٹ. اچھا ویسے غازی صاحب یہ